تاریخ شاہد ہے، وضاحتوں میں جا نہیں سکتا۔ جب حضرت علی شہید ہوئے، خبر پہنچی دمشق میں، کسی نے کہا کہ علی حالت سجدہ میں قتل ہوا۔ حیران ہو کے پوچھنے لگے، کیا علی نماز بھی پڑھتا تھا؟ کیا علی نماز بھی پڑھتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شام میں مذہب بیان کیا ہے بنی امیہ نے، وہاں دین تھا، بنی امیہ کا بیان کرتا۔ 43 سال دین بیان کیا، اس کی تفسیر بیان کی بنی امیہ نے۔ بس آپ کی توجہ، میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ 43 سال کے بعد حقیقی دین کی تفسیر بیان کرنے کے لیے آل محمد کا ایک فرد گیا ہے، عام نہیں گیا، توق اور بیڑیاں پہن کے گیا۔ بڑی میں نے اپنی بات کرنا، میں نے اپنی مصائب نہیں پڑھنا، میں ایک مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 43 سال کے بعد وارث دین بیان کرنے کے لیے توق اور بیڑیاں پہن کے گیا ہے۔ میں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ جب شام کے بازار میں جا رہا تھا، ایک سفید ریش سامنے آیا جسے حقیقت کا پتہ نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، بنی امیہ کا بیان کرتا، اس کے پاس دین تھا۔ دیکھ کے مولا کو کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے بادشاہ کو فتح دی، تمہیں شکست دی۔ توق اور بیڑیاں پہنے ہوئے میرے امام کی نظر کرم اس پہ اٹھ گئے۔ مولا سمجھے اسے حقیقت کا پتہ نہیں، اسے گمراہ کیا گیا ہے۔ مولا کی نظر پڑی، مولا دیکھ کے کہتے ہیں، یا شیخ، اے شیخ، تو نے کلا اسألکم علیہ اجرن الا المودہ والی آیت پڑھی ہے؟ اور دیکھ کے کہتا ہے پڑھی ہے۔ کہا وہ مودت والے ہم ہیں۔ پریشان ہو گیا، ہم تو باقی سمجھتے تھے، یہ کہتا ہے مودت والے ہیں۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، آیت خمس پڑھی ہے؟ یہ دیکھ کے کہتا ہے ہاں پڑھی ہے۔ کہا وہ ذی القربہ ہم ہیں۔ جب ذی القربہ ہم ہیں، یہ اور پریشان ہوا، ہم تو سمجھتے تھے بابو یہ تو خاندان طہارت ہے۔ میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں، اے شیخ، تو نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت والی آیت پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہا وہ اہل بیت ہم ہیں۔ حقیقت کا پتہ چلا، شام کے بازار میں مولا سجاد کے قدموں پہ گرا، معافی مانگی، پتہ نہیں تھا، ہمیں تو بتایا گیا تھا باغی ہیں، آپ تو خاندان رسالت ہیں۔ یہ کارواں چلتے چلتے جب پہنچ گیا دربار یزید میں، یزید نے دربار سجایا ہوا تھا۔ وہ آپ جانتے ہیں زہرا زادیوں کو کتنی دیر انتظار کرنا پڑا، وہ آپ جانتے ہیں، مجھے ابھی نہیں عرض کرنا۔ جب دربار کو سجا دیا گیا، زہرا زادیاں دربار میں جا کے پہنچ گئی۔ مولا سجاد توق اور بیڑیاں پہنے ہوئے کھڑے تھے دربار میں۔ یزید نے اپنے زر خرید ملا کو دیکھ کے کہا، بنی امیہ کی تعریف کرو، بنی ہاشم کی مذمت کرو۔ اٹھا بنی امیہ کی تعریفیں کرنے لگا، بنی ہاشم کی مذمت کرنے لگا۔ جب مذمتیں کر کر کے بنی ہاشم کی ایک مرتبہ تھک گیا نا، تو توق اور بیڑیاں پہنے ہوئے میرے مولا نے انگڑائی لی۔ بڑی توجہ آپ صاحبان کی، ایک مرتبہ انگڑائی لی، انگڑائی لے کے یزید کو خطاب کیا، کر کے کہا، یا یزید اتعذر لی ان
अजलिसा अला हाज़िहिल आबाद, वहां पे मिंबर पड़ा हुआ था। मौला देख के कहते हैं यजीद इजाजत देता है कि मैं भी इन लकड़ियों पे बैठ जाऊं। बड़ी तवज्जो है, मैंने अभी मसाइल नहीं पढ़ना, मैंने तो आपकी खिदमत में बात अर्ज करना है। इजाजत देता है कि मैं भी इन लकड़ियों पे बैठ जाऊं। मौला ये तो मिंबर है, आप लकड़ियां क्यों कह रहे हैं? कहा अहल के पास हो तो मिंबर होता है, न अहल के पास हो तो मिंबर भी लकड़ियां होता है। इजाजत देता है कि मैं भी इन लकड़ियों पे बैठ जाऊं। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, जो आले मोहम्मद से मिंबर छीना गया था ना, सज्जाद ने यजीद से वापस ले लिया। एक मर्तबा वापस लेके मौला मिंबर पे बैठे और बैठ के कहा मन अरफनी फकद अरफनी, मुझे जो जानता है वो जानता है, जिसे जो नहीं जानता मैं उसे बताना चाहता हूं कि मैं हूं कौन। अनबनु मक्का व मिना, मैं मक्का का वारिस हूँ, मैं मिना का वारिस हूँ, मैं हिल का वारिस हूँ, मैं हरम का वारिस हूँ, मैं हजरे अस्वद का वारिस हूँ, मैं काबे का वारिस हूँ, मैं आदम का वारिस हूँ, मैं नूह का वारिस हूँ, मैं इब्राहीम का वारिस हूँ, मैं इस्माइल का वारिस हूँ, मैं मूसा का वारिस हूँ, मैं ईसा का वारिस हूँ, मैं मुस्तफा का वारिस हूँ, मैं खदीजतुल कुबरा का वारिस हूँ, मैं हजरत हसन का वारिस हूँ, मैं वो हूँ जो हुसैन का वारिस हूँ। यहाँ तक पहुँचे थे, फरमाते हैं मैं अली का वारिस हूँ, मैं ज़हरा का बेटा हूँ। यहाँ तक पहुँचे थे, मजमा रोने लगा। हम समझते थे बागी है, ये तो खानदाने तहारत है। जब सारे मजमे से चीखें बुलंद होने लगी, यजीद बदबख्त मुअज्जिन को देख के कहता मुअज्जिन अज़ान दो। उसने कहा अल्लाहु अकबर। जब उसने अल्लाहु अकबर कहा, मौला देख के कहते हैं यकीनन वो अल्लाह बहुत बड़ा है। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जुमला कहना था, मेरे मौला देख के कहते मैं भी गवाही देता हूँ, मेरा जिस्म भी गवाही देता है, मेरी जिल्द भी गवाही देती है, मेरी रूह भी गवाही देता है, मेरा खून भी गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उसके बाद मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये जुमला कहना था, मौला ने मुअज्जिन को देख के कहा उसको खामोश हो जा। मौला ने इतने रोम से कहा था उसको खामोश होगा, वो खामोश हुआ। कहते हैं पूरे मजमे पे खामोशी तारी हो गई। इतनी खामोशी हो गई कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज भी आती। जब खामोशी हो गई ना, मौला यजीद को देख के कहता है या यजीद, और यजीद बता ये मोहम्मद मेरा नाना है या तेरा नाना है? मेरा नाना है या तेरा नाना है? अगर तू कहे कि तेरा नाना है तो तू गलत कहता है, और अगर तू कहे कि ये मेरा ही नाना है तो बता फिर उसकी बेटियों को बाजारों में फिरा। बता तो सही ना ज़हरा ज़ादियों का कसूर क्या? बता तो सही ना ज़हरा ज़ादियों का कसूर क्या था? आज अरबईन मना रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के। यकम मुहर्रम से आप आले मोहम्मद के गम में रो रहे हैं। यकम मुहर्रम से आप आले मोहम्मद के गम में रो रहे हैं। आज अरबईन मनाने के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं, आले मोहम्मद के हम को याद करना चाहते हैं। आप भी बाजारों में आ गए हैं। हम बाजारों में आते ही इसलिए हैं ताकि दुनिया वालों को पता चले कि तंग बाजारों में ज़हरा ज़ादियाँ फिरती हैं। अजर को अल्लाह को सिवाएगा बैठ के कोई सैयदो गैर सैयदो मुझे माफ़ फरमाइएगा। और मुसलमानों सोचो तो सही, उन तंग बाजारों में बदमाशों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी
اتنی زیادہ تھی، میں غیر ذمہ دار بندہ نہیں۔ صاحب جلاء العیون کہتا ہے زہرا زادیاں کبھی اس دیوار کو لڑتی تھی، کبھی اس دیوار کو لڑتی تھی۔ اس بھیڑ میں زہرا زادیاں کبھی اس دیوار کو، کبھی اس دیوار کو۔ میں نے کہا بڑی دیر انتظار کرنا پڑا زہرا زادیوں کو بازاروں میں، اس لیے کہ بے غیرت کا دربار نہیں سجا تھا۔ پہنچ گئی دربار میں، بس اتنا ہی مجھے عرض کرنا ہے، پہنچ گئی بازار میں۔ جب دربار میں پہنچی تو حالت کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں ایک ایک رسی تھی، 9 بیویاں تھی، ایک ایک رسی تھی، 9 بیویاں تھی۔ عزاداروں ایسے انداز میں جب پہنچ گئی نا، بیٹھ گئی دربار میں۔ جب دربار میں بیٹھ گئی نا، میں یہ روایت بیان کرتا رہتا ہوں، آج بھی وہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب دربار میں زہرا زادیاں بیٹھ گئی نا، یزید کی ایک بیوی تھی ہندا، جو کسی دور میں زہرا زادی سے قرآن پڑھتی رہی تھی۔ جب اسے پتہ چلا نا دربار میں کچھ قیدی آئے ہیں، اس نے یزید کو کہا یزید میں نے قیدی دیکھنے ہیں۔ اور سیدو غیر سیدو مجھے معاف فرمائیے گا، جب یزید کی بیوی نے کہا نا میں نے قیدی دیکھنے ہیں، یزید دیکھ کے کہتا ہے ہندا نہ آ، دربار کا ماحول مناسب نہیں، نہ دربار کا ماحول مناسب نہیں۔ یزید کی بیوی کے لیے ماحول مناسب نہیں تھا، زہرا زادیاں اسی ماحول میں بیٹھی ہوئی تھی، زہرا زادیاں اسی ماحول میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرات ہو سیدو غیر سیدو سنی شیعہ بھائیو، یزید کی بیوی کہتی ہے میں نے ضرور قیدی دیکھنے۔ جب کہا نا میں نے ضرور قیدی دیکھنے، ایک کرسی لائی گئی اور رکھی وہاں پہ گئی جہاں زہرا زادی خاک پہ بیٹھی، جہاں زہرا زادی خاک پہ بیٹھی تھی۔ صاحب مالی کے لفظ ہیں یزید کی بیوی ہندا قمیضوں کے جھرمٹ میں آ کے بیٹھ گئی کرسی پہ۔ اب بھی ہم سے پوچھتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں؟ اب بھی پوچھتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں؟ یزید کی بیوی کرسی پہ، زہرا زادی خاک پہ، زہرا زادی خاک پہ۔ عزادارو یزید کی بیوی کرسی پہ بیٹھ کے میری مخلوقہ کی طرف منہ کر کے دیکھ کے کہہ دیا قائدن میں نہ ای بلادن انتو نا، قائدن بتا سکتی ہو تم کس شہر کی رہنے والی ہو؟ عزادارو جب کہا نا بتا سکتی ہو تم کس شہر کی رہنے والی ہو، میری مخدومہ سر نیچا کر کے کہتی ہے میں نے مدینہ رسول۔ سیدو غیر سیدو مدینے کا نام آنا تھا۔ صاحب معالی کے لفظ ہیں نزلت ہندن علی الکرسی، مدینے کا نام آنا تھا، ہندا کرسی سے نیچے آ گئی۔ جب ہندا کرسی سے نیچے آئی نا، میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے تو عورت تو نے کرسی کیوں چھوڑ دی؟ دیکھ کے کہتی ہے تعظیماً و اشرافاً لأہل المدینہ، کہتے تجھے پتہ نہیں مدینے والے عظیم کتنے ہیں، مدینے والوں کی عظمت کی وجہ سے میں نے کرسی چھوڑ دی ہے۔ عزاداروں وہ کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھ گئی، نیچے بیٹھ کے میری مخدومہ کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اے قائدن اگر مدینے سے آئی ہے اتنا بتا اتعرفین علی بن ابی طالب، اگر مدینے سے آئی ہے اتنا بتا کیا علی ابن ابی طالب کو جانتی ہو؟ میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ عزادارو یہ پریشان ہو گئی، دیکھ کے کہتی ہے قائدن اگر علی کو جانتی ہے اتنا بتا اتعرفین حسین ابن علی، کیا علی کے بیٹے حسین کو بھی جانتی ہو؟ میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ عزادارو یہ اور پریشان ہو گئی، دیکھ کے کہتی ہے قائدن اگر حسین کو بھی جانتی ہو تو میرے تیسرے سوال کا جواب دو اتعرفین علی بن الحسین، کیا حسین کے بیٹے سجاد کو بھی جانتی ہو؟ عزادارو میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، ایک مرتبہ ہندا دیکھ کے کہتی ہے قائدن اگر سب کو جانتی ہو نا تو اپنا سار اونچا کرو،
अगर सबको जानती हो अपना सार ऊंचा करो। इसने अपना सार नीचे किया, अपना मुंह मखदूमा के कान के करीब ले जाके कह दिया कैदन अगर सबको जानती हो तो इतना बताओ अकार फीना ज़ैनब बिन्त अली। अगर सबको जानती हो इतना बताओ क्या ज़ैनब बिन्त अली को अल्लाह आपको सिवाय का बैत के कोई बात ना दे। अगर सबको जानती हो इतना बताओ क्या ज़ैनब बिन्त अली को भी जानती हो। अज़ादारों ये जुमला कहना था, मखदूमा देख के कहती है हिंदा कुरान पढ़ती रही पहचाना नहीं, कुरान पढ़ती रही पहचाना नहीं, अब तो पहचान गई ना यही ज़ैनब है। सर पीट के कहती है मखदूमा अगर आप ज़ैनब हैं तो जिस पे मान किया करती थी वो अब्बास का, जिस पे मान किया करती थी वो अब्बास का, जिस पे मान किया करती थी वो अब्बास कहा, कहा पहचाना नहीं, वो जो घोड़े की गर्दन में सर लटक रहा वो है तेरे मौला मुर्शिद अब्बास का। अज़ादारों ये हाथ जोड़ के कहती है मखदूमा सारे सर नेज़ों पे मौला